الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بين الخوف والرجاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے دو مقامات سے دو مختلف آیتیں قرآن پاک کی تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں ان آیات کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی، سمجھنے اور سمجھانے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خوف کا ذکر فرمایا، کیونکہ دنیا کا پورا نظام جو ہے وہ خوف پر مبنی ہے۔ ہر شعبے کا شخص، ہر طبقے کا شخص، ہر جگہ رہنے والا، خواہ کسی بھی منصب پر فائز ہو، اس کے نظام دنیا چلانے میں خوف کا دار و مدار ہے۔ اگر کوئی شخص ملک کی اقتدار میں کسی عہدے پر فائز ہے، اس کو ڈر اور خوف رہتا ہے کہ کہیں عوام میرے مخالف نہ ہو جائے، کہیں ادارے میرے مخالف نہ ہو جائیں، کہیں میری شورا کے لوگ میرے مخالف نہ ہو جائیں، میرا اقتدار نہ چھوٹ جائے۔
اگر کوئی شخص کاروبار سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی کارخانے یا فیکٹری کا مالک ہے، اس کو یہ خوف رہتا ہے کہ اگر میں نے مال صحیح نہ بنایا، اگر میں نے لین دین لوگوں سے صحیح نہ کیا تو میرا کہیں کاروبار ختم نہ ہو جائے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ہاں ملازم ہے، اس کو بھی ڈر رہتا ہے کہ کہیں میری سستی اور غفلت کی وجہ سے میری ملازمت ختم نہ ہو جائے۔ اگر کوئی طالب علم ہے، اس کو ڈر اور خوف رہتا ہے کہ اگر میں نے اپنی پڑھائی صحیح سے نہیں کی تو میں فیل ہو جاؤں گا، میرا وقت ضائع ہو جائے گا، میری فیس ضائع ہو جائے گی، میں بہت سارے رشتہ داروں کے سامنے شرمندہ اور ندامت کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ غرض ہے کہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، صحت مند ہو یا بیمار، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی خوف لگا ہوا ہے۔ وہ اس کے سہارے چل رہا ہے، اس کا نظام دنیا کا اس خوف کے سہارے چل رہا ہے۔ جب تک وہ خوف رہتا ہے، وہ اپنے دنیا کے اعمال میں، دنیا کے نظام میں درست رہتا ہے، اور جہاں اس کے اوپر سے خوف ختم ہوا، اس کو یہ یقین ہو جائے کہ جو میرا خوف ہے، جو میرا ڈر ہے، جو نظر مجھے دیکھ رہی تھی، جس نظر کا مجھے ڈر تھا، اب وہ نظر مجھے نہیں دیکھ رہی، میرے اوپر سے وہ خوف نہیں ہے۔ شیطان اس کو ورغلائے گا اور وہ اپنا گناہ کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اتنے سارے خوف میں رہ کر کے انسان نہیں بچ سکتا گناہ سے۔ یہ سارے خوف اکٹھے ہو کر بھی ایک شخص کی نگرانی نہیں کر سکتے، ایک شخص کو، ایک فرد واحد کو گناہ سے نہیں بچا سکتے۔ ایک پولیس والا نہیں، ساری تھانوں کی پولیس آپ نگرانی پہ لگا دیں، سارے سیکورٹی ادارے متوجہ کر دیں، وہ کہاں تک اس کی ڈیوٹی دیں گے؟ جہاں تنہائی ملے گی وہ وہاں اپنا کام کر جائے گا۔ فرعون نے، جب نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ تیرا تختہ الٹے گا، اس کا انتظام کرو، سارے سیکورٹی ادارے سارے متحرک کر دیے گئے، یہاں تک ہلا کیا گیا کہ مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ کر دیا گیا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو۔ لیکن
وہاں بھی اللہ کی قدرت سے وہ بچہ پیدا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے اور فرعون کا تختہ الٹا گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ دنیا کا جتنا بھی نظام ہے، اس کا جتنا بھی خوف ہے، بہرحال وہ انسان کو گناہ سے، نقصان سے نہیں بچا سکتا۔ اگر کوئی خوف انسان کو گناہ سے، نقصان سے بچا سکتا ہے، وہ اللہ کا خوف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان دو چیزوں کے درمیان ہے۔ ایمان دو چیزوں کے درمیان ہے، خوف اور امید رحمت۔ ان دو چیزوں کے درمیان ایمان رہتا ہے۔ ہمیشہ خوف رہنا چاہیے انسان کے دل میں اللہ کا، اور ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے انسان۔ کوئی اللہ کا ولی، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صحابی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنے اعمال کے بعد اطمینان کر لیا ہو، میں نے اعمال کر لیا ہے، اب میں اللہ کے ہاں پکڑا نہیں جا سکتا، لہذا میں پکا جنتی، میرا اعمال قبول۔ بلکہ اس کے بعد دعا کیا کرتے، اعمال کے بعد دعا کیا کرتے تھے۔ 40 سال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ 40 سال معنی رکھتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ ساری رات نہیں سوئے، ساری رات نہیں سوئے، 40 سال گزر گئے، پھر جا کر کے طواف کیا، 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھی، اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک میری اس عبادت کو قبول فرما۔ ہم تو 2-4 دن اگر تھوڑی بہت نماز پڑھ لیں تو گھر میں دوسروں کو تانا دینے لگتے ہیں۔ تو ایمان دو چیزوں کے درمیان، اگر کسی کو اپنا ایمان بچانا ہے تو ہمیشہ وہ ان دو چیزوں کے درمیان رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جوانی کی عمر میں خوف غالب رہنا چاہیے، خوف۔ بڑھاپے میں رحمت غالب رہنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید لگائے رکھیں۔ فرمایا خوشی کے عالم میں انسان پر خوف غالب رہنا چاہیے، کیونکہ انسان خوشی کے عالم میں مست ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے یہ آج خوشی کا موقع عنایت فرمایا، وہی ناراض ہو جائے، کہیں اس کی طرف سے کوئی پکڑ نہ آ جائے کہ ہماری خوشی جو ہے وہ پریشانی اور غم میں مبتلا ہو جائے۔ انسان پر خوشی کے موقع پر میں خوف غالب رہنا چاہیے، اور غمی کے وہ موقع پر رحمت غالب رہنی چاہیے، رحمت کی امید۔ اسی طرح فرمایا کہ صحت کے عالم میں خوف غالب ہو، کہ عام طور پر انسان اللہ کو بھولتا ہے، اللہ کے رسول کو بھولتا ہے، دین کے احکامات کو توڑتا ہے، تو طاقت کے جنون میں توڑتا ہے، صحت مند ہوتا ہے۔
فرمایا اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے، اور بیماری کے عالم میں رحمت کی امید غالب ہونی چاہیے۔ بہت سارے کام دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کی نگرانی ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس اتنے اسباب اور ذرائع ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاں تک سیکورٹی کام کرے گی، باقی ہم کیمرے لگا دیں گے، رات بھر کی تنہائی کی ریکارڈنگ آ جائے گی ہمارے پاس، ہم اس کے ساتھ چپ چپکا دیں گے، وہ ساری اس کی نگرانی کرتی رہے گی۔ میں ایسی سوچ رکھنے والے شخص سے سوال کرتا ہوں، روزے دار اور روزے میں کیسے فرق کرو گے؟ کیمرہ تمہیں کیسے بتائے گا کہ اس شخص کا روزہ ہے اور اس شخص کا روزہ نہیں ہے؟ نمازی اور بے نمازی میں کیسے بتا سکتے ہو یہ شخص نیت باندھ کے یہ بھی کھڑا ہے، یہ بھی کھڑا ہے، نمازی کون ہے؟ صدقہ خیرات دینے والے کے صدقے کو کیسے بتا سکتے ہو کہ یہ صدقہ ہے اور یہ دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے؟ بے شمار مثالیں، نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو انسان اپنے اعمال میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شیطان کا کام ہی ہے، اس کی محنت ہی اس پر ہے کہ جو اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، جو احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، وہ اتنے بڑے پہاڑ کی شکل میں انسان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کیسے کرے گا؟ یہ نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی تو نے نماز نہیں پڑھی، اب تو نماز پڑھے گا، کیا کہیں گے؟ ساری زندگی داڑھی نہیں رکھی، اب تو بابا بنے گا، ملا کہیں گے لوگ۔ طرح طرح کے وسوسے ذہن میں ڈالتا ہے، طرح طرح، اور اس کے لیے اتنا مشکل پہلو بنا دیتا ہے۔ اور جو گناہ کے کام ہیں، گناہ کے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کو ایسا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان فوراً اس کی طرف چلا جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے بچنا۔ اس موقع پر اگر کوئی انسان بچ سکتا ہے تو صرف اللہ کا خوف، اللہ کے خوف سے بچ سکتا، نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی بچ سکتا، چرواہا جنگل میں بکریاں چروانے والا، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جانتا تھا، وہ بکری بیچ کر پیسے کما سکتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آفر کی اس کو کہ تمہارا بھی کام بن جائے گا، میرا بھی کام بن جائے گا، بکری بیچ دو۔ کہا کہ نہیں، یہ تو بکری میری نہیں ہے، مال میرا نہیں ہے، اس کا مالک تو کوئی اور ہے۔ فرمایا وہ تو یہاں نہیں ہے، جا کے شام میں کہہ دینا کہ بکری بھیڑیا کھا گیا۔ جیسے ہی اس نے یہ لفظ سنا،
ایک چیخ سے اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ یہی تو فرما رہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس بات کا اپنے اندر ڈر پیدا کرو کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب دوں گا اللہ کے؟ اگر یہ بات، اگر یہ دنیا کے خوف اگر کام کرنے والے ہوتے، اگر ان کی وجہ سے انسان اعمال کر سکتا، گناہ سے بچ سکتا، تو آج یہ دنیا کی حالات جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں، نہ ہماری جان محفوظ، نہ ہمارا مال محفوظ، نہ ہمارا کاروبار محفوظ، نہ ہم گھر میں محفوظ، نہ ہم دن میں محفوظ، نہ رات میں محفوظ، نہ ہمارے بچے محفوظ، کہاں ہے پھر سیکورٹی ادارے؟ کہاں ہے پھر دنیا کے خوف اور نظام قانون ہمارے سامنے ہے، سیکورٹی ادارے ہمارے سامنے ہیں جو ہمارے ہاتھوں بکنے والے ہیں، بکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم۔ جب قانون دیکھا جا رہا ہے بکتا ہوا، جب سیکورٹی ادارے کے ملازم بکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کا خوف کیا کرے گا؟ ان کا خوف کچھ نہیں کر سکتا، کرے گا بھی تو جہاں تک ان کی نظر ہے وہاں تک کرے گا۔ اصل تو اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے، ہر شخص اس پر محنت کرے، اپنے اعمال کو اس سانچے میں لائے، اس تصور میں لائے کہ میں کر تو رہا ہوں، کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کا جواب دینا ہے، دے سکوں گا؟ اگر دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے کرے، نہیں دے سکتا تو رک جائے، اپنے اندر اس بات کی محنت کرے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک اونٹ ہے، دن بھر میں محنت کرتا ہوں، سامان بناتا ہوں، اس پر لاتا ہوں، بازار لے جاتا ہوں، وہ بھی تھکا ہوا ہوتا ہے، میں بھی تھکا ہوا ہوتا ہوں، لیکن رات کو جب میں تھکان کی وجہ سے گہری نیند میں ہوتا ہوں تو وہ اونٹ بہت زوردار سے آوازیں نکالتا ہے، چلاتا ہے، میری نیند خراب ہو جاتی ہے، اسے سمجھائیں۔ اونٹ کی شکایت ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے مدعی کی بات سن لی، مدعی کو بھی بلاؤ، اونٹ کو بھی بلاؤ، اس کی بھی سنیں گے۔ اونٹ کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت پیش کی کہ تیرا مالک تیری شکایت کر رہا ہے۔ اونٹ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قربان، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے فرمایا کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، میرے مالک پر بھی فرض ہے، دن بھر یہ محنت کرتے ہیں، میں بھی اس کے ساتھ محنت کرتا ہوں، یہ سامان بناتے ہیں، مجھ پر سامان لاتے ہیں، میں ان کا سامان پہنچاتا ہوں، میں بھی تھکا ہوا ہوتا ہوں، یہ بھی تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ میرا مالک ہے، یہ میری خاطر تواضع کرتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، تو کیوں نہ میں بھی اس کا پورا خیال رکھوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا مالک کبھی کبھی تھکان کی وجہ سے ان پر نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے، اور یہ اس نیت سے کہ میں تھوڑا سا کمر سیدھی کر لوں اور پھر اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھ لوں گا، اور یہ نہیں اٹھ پاتے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرا مالک سو گیا، ان کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے گی اور یہ نہیں اٹھ سکتے، تو میں پھر آوازیں نکالتا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں اللہ کل کو مجھ سے نہ پوچھے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل اللہ تعالیٰ مجھ سے نہ پوچھ لے کہ تیرے علم میں تھا، تو وہاں موجود تھا، تو نے اپنے مالک کو کیوں نہ اٹھایا، تو کیسا وفادار دوست ہے۔
قربان جائیں، جانوروں کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ آج ہم اپنی حالت کو دیکھیں، ہم اپنی حالت کو دیکھیں گے، ہمارے گھر کے افراد، ہمارے نوجوان بچے گھر میں موجود سو رہے ہیں، اور ایک گھر کا نمازی اٹھتا ہے، دروازہ کھول کے مسجد چلا آتا ہے، سب کچھ سویا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، رزق سے متعلق سوال نہیں ہوگا، وہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام ہے حکم کرو نماز کا، نماز کا حکم کرو۔ اور ہم چلے آتے ہیں مسجد میں، بچے ہمارے گھر پر ہوتے ہیں۔ جانوروں کو اس بات سے خوف ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے نہ پوچھ لے، تو ہمیں بھی خوف ہونا چاہیے، ہمیں بھی اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہم اسی گھر سے آئے ہیں، ہم اس گھر کے کفیل ہیں، ذمہ دار ہیں، اللہ ہم سے بھی پوچھیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہر عمل میں سارے دنیا کے قانون، ضابطے، ڈر، خوف اپنی جگہ اس سے ہم بغاوت نہیں کر سکتے، لیکن سب سے مقدم، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ میں کیا فیصلہ کر رہا ہوں، میں کیا عمل کر رہا ہوں، اس میں اللہ کا ڈر پیدا کریں کہ میں صحیح کر رہا ہوں، اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر کے سرخرو ہو سکتا ہوں، اس میں اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔